ہمارے ہر عمل میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو، تو وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اس عمل کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے عمل میں اخلاص بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہوئی، تو وہ عمل ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے کسی بھی عمل میں اخلاص نیت نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہوئی، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ عمل ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ایک عالم دین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے، دوسرا شہید ہے، اللہ تعالیٰ اس شہید کو بھی جہنم میں داخل کریں گے، اور تیسرا مالدار جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ اب عالم دین کو اللہ تعالیٰ کیوں جہنم میں ڈالیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، حدیث کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ عالم دین اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو وہ کہے گا کہ اللہ، آپ کا دیا ہوا جو علم تھا وہ میں نے دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے پھیلایا، تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے دین کو پھیلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین سے کہیں گے کہ تمہاری نیت میں کھوٹ تھا، اخلاص نہیں تھا، میری رضا اصل مقصود نہیں کی، اصل تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے محدث کہیں۔ تو گویا اللہ فرمائیں گے کہ اس چیز کا بدلہ ہم نے تمہیں دنیا میں عطا کر دیا تھا، لہٰذا آج کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس عالم دین کو بھی جہنم میں داخل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا شہید ہے کہ اللہ اس شہید سے پوچھے گا کہ تمہارا کیا عمل تھا، تم نے دنیا میں کیا عمل کیا، ہم نے تمہیں جسامت بھی دی، ہم نے تمہیں طاقت بھی عطا کر دی، کیا عمل لے کر آئے ہو؟ تو وہ شہید کہے گا کہ اللہ، میں دنیا میں اسلام کی خاطر لڑ کر شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے عمل تو اچھا کیا، لیکن تمہاری نیت میں اخلاص نہیں تھا، میری رضا اصل مقصود نہیں تھی۔ تم دنیا میں لڑے اس لیے کہ لوگ تمہیں غازی کہیں، لوگ تمہیں شہید کہیں، لوگ تمہاری بہادری کا چرچا کریں، تمہاری نیت یہ تھی۔ تو گویا کہ ہم نے اس چیز کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیا، دنیا میں لوگوں نے تمہاری واہ واہ کی، دنیا میں لوگوں نے تمہیں شہید بھی کہا، اور دنیا میں لوگوں نے تمہاری بہادری کے چرچے بھی کیے، لہٰذا آج کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو بھی، شہید کو بھی پکڑو اور جہنم میں داخل کر دو۔ تیسرا وہ شخص تھا مالدار، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور دولت عطا کی تھی۔ اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ، آپ نے جو مجھے مال دیا تھا، اس مال کو میں نے آپ کی بارگاہ میں تقسیم کیا، یتیم اور مسکینوں پر آپ کا دیا وہ مال خرچ کیا، صدقہ اور خیراتیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے مال تقسیم کیا، تم نے صدقہ اور خیرات دی، یتیموں کی کفالت کی، اس نیت کے ساتھ کہ لوگ تمہیں جو ہے وہ یعنی سخی کہیں، لوگ تمہیں مالدار کہیں، لوگ تمہاری دنیا میں عزت کریں اس عمل کی وجہ سے۔ گویا کہ میری رضا مقصود نہیں تھی اور عمل میں اخلاص نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں لوگوں نے تمہاری واہ واہ کی، دنیا میں لوگوں نے تمہیں سخی کہا، تمہیں مالدار کہا، لوگوں نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے عزت بھی کی، لہٰذا آج کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور اس روز پر اللہ تعالیٰ ان 3 عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں داخل کر دے گا۔ گویا اس چیز سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اگر عمل کرنا ہو، کوئی بھی عمل کرنا ہو، چاہے وہ کسی کو آپ نے تھوڑی سی رقم بھی دینی ہو، چاہے وہ آپ نے ایک لمحے کے لیے اسلام کی سرحد کے لیے پہرا بھی دینا ہو، یا اسی طریقے سے آپ نے ایک علم یعنی ایک حدیث کو سیکھا ہو، لیکن نیت اللہ کی رضا ہو، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، تو وہی عمل ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، وہی عمل ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔